ساڈا دین حق انی تقلید دی اجازت قطن نہیں دیندا۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان موضوع مسٹر جناح کا تعارف پیش کرے، جس نو قائد اعظم اور اس طرح دے دیگر مبالغہ آمیز القابات نال نوازیا جاندا ہے۔ اس مسٹر دا جناب دے سامنے حقائق دے آئینے تعارف کراونا ہے، بالکل حقائق دے شیشے وچ اس دا رخ جناب دے سامنے پیش کرنا ہے، باحوالہ ہر گل باحوالہ ہوے گی، جو کچھ کتاباں وچوں پڑھیا ہوے گا اس نو پیش کر کے جرح اور تبصرہ اللہ تعالی دی طرفوں جو ناس چیز نو سمجھ ملی اس دے مطابق کراں گا، اور روئے زمین دے بندیاں نو چیلنج ہوے گا۔ ساڈا دین حق انی تقلید دی اجازت قطن نہیں دیندا۔ اکھاں والا مذہب تے دید تے بصیرت دا انساناں نو مسلماناں نو سبق دیندا۔ اسلام دی دید بصیرت دے نال تانوں حقائق کھول کے سمجھاونے، اس موضوع نو روئے زمین دے اوتے اج تائیں کسے ہاتھ نہیں لایا ہونا۔ ایویں سمجھو یہ باقرات وچوں ایک موضوع ہے جنوں کسے ہاتھ نہیں لایا۔ حقائق کھلن گے تہاڈی عقل دنگ رہ جانی ہے کہ اساں کتھے رہے ہاں، یہ تے اساں پہلے دن تو ہی وڈے ٹکے پائے ہاں تے ہن کیوں پر رونے ہاں جدوں اپنے ہاتھ پیر پہلے دن تو وڈائی بیٹھے ہیں۔ سان تے دشمن پہلے دن تو مار گیا تے اساں کہڑے چکر ہن کادے واسطے پر رونے ہیں؟ اس نام نہاد شخصیت دا تعارف کیوں کرانا پیا ہے؟ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ضرورت محسوس ہوئی جس نو آکھدن شریعت مصطفیٰ دا تحفظ۔ اپنے مسلمان بھراواں دے عقیدے ایمان انہاں دے دین دا تحفظ بچاؤ، اے مقصود سی میرا، یہ ضرورت۔ اس شخص نو مسٹر جناح نو ایس انگریزی تہذیب اور ماحول دے اندر خدا رسول تو وڈا سمجھا جاندا ہے۔ خدا رسول دی گل تے پیراں دے تھلے رلدی پئی، لیکن جناح دی گل نہ رلے۔ حکومت، سرکاری غیر سرکاری ادارے اس نو پیغمبر اور خدا رسول تو اتلا درجہ دیتی بیٹھے۔ خدا رسول دے خلاف ہوئے، دین دے خلاف ہوئے، سارے خوش ہوندے نے، بلکہ اکثر خوش ہوندے نے، لیکن اس دے خلاف اگر ہوئے تو پھر قانون، جیلاں، ہتھ کڑیاں، لڑائیاں، پتہ نہیں کی کچھ ہو جاندہ ہے۔ آخر وجہ کی ہے؟ اس نو اینا کیوں چڑھایا بڑھایا گیا ہے کہ خدا رسول تو جا اتے بٹھایا ہے۔ قرآن نالی وچ رول سکتا ہے، لیکن قائد اعظم نے فرمایا یہ روزانہ آتا ہے۔ خدا رسول دا فرمان اس دی قولن فعلن عملن ہر طرح مخالفت ہوئے، لیکن جناح دی نہ ہوئے۔ پھر دوسرے نمبر پہ اینو جدوں قائد اعظم آکھیا گیا اور بابا قوم، اور اس دی فاحشہ بہن نو آکھیا گیا مادر ملت، تو تھان پتہ ہے ہمیشہ اصول ہوندا ہے کہ قائد دے پیچھے چلن والے مقتدی ہوندے نے۔ قائد آندے نے راہبر پیشوا نو، مقتدی آندے نے اس دی پیروی کرن والے نو۔ امام مسلح دا ہوئے جویں وہ کردا ہے وہ پیشوا ہوندا ہے، مقتدی اسی طرح کردے نے۔ جب اینو قوم دا قائد اعظم آکھیا گیا تو قوم دے بچے بچے نے اس دی پیروی شروع کر دی۔
دین دے تحفظ واسطے ضروری ہے کہ اس شخص دا جو حقیقی مقام ہے وہی پیش کیتا جاوے تاکہ قوم اس نو قائد سمجھ کے اس دی اقتدا نہ کرے، اس دے پیچھے نہ چلے۔ یہ انگریز دے پیچھے چلیا ہے، یہودیاں دے پیچھے چلیا ہے، اور اس دے پیچھے چلن والا وہ رسول اللہ دے پیچھے کیویں چل سی؟ ضروری ہے کہ اس دا حقیقی رخ پیش کیتا جاوے تاکہ قوم اس تو نفرت کھا کے اس انگریزی بت نو کنڈ کر کے مڑ خدا رسول دے پیروکار بن جاؤ۔ اصا جتھے بھی کوئی گل کرنے آخری بت اے پیش کیتا جاندہ ہے کہ سائیں قائد اعظم سکول پڑھے، قائد اعظم کی بہن دیکھو ووٹ لڑی، الیکشن لڑی، قائد اعظم ٹائی پہنتے تھے، قائد اعظم یہ کرتے تھے، قائد اعظم داڑھی مچھ مننے تھے، قائد اعظم ووٹ لڑے، قائد اعظم سارا، یعنی وہ ساری یہودیت جڑی ہے نا اس دا جواز وہ اسے دے نال پیش کرتے ہیں۔ تو ساڈا فرض بنتا ہے کہ اسا اس بت نو توڑ پاش کر کے پرا سٹیے تاکہ نبی دی شریعت دے رستے دے اندر ان دا بت رکاوٹ نہ بن سکے۔ سمجھ آ گئی نے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ایمان والو ظالموں کی طرف، جنہوں نے ظلم کیا ان کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ میلان مت پیدا کرو، تھوڑی سی رغبت، تھوڑی سی الرکون هو المیل الیسیر، تھوڑی سی رغبت انہاں پاسے پیدا نہ کرو ورنہ تانوں اگ جہنم دی لگے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست، یعنی اللہ تعالی دی طرفوں پھر تہاڈا کوئی دوست ولی مددگار نہیں ہوے گا، ثم لا تنصرون، پھر تہاڈی مدد بھی نہیں کیتی جائے گی، یعنی اولیاء اللہ تہاڈے دوست نہیں رہن گے، رب دی طرفوں تہاڈی امداد نہیں ہوگی۔ یہ تین سزاواں اللہ تعالی رکھی ہیں ظالموں کی طرف جھکاؤ پیدا کرنے سے، اور یہ قسم خدا کی قائد اعظم نہیں ظالم اعظم تھا، میں دلائل سے پیش کروں گا۔ اس دا صحیح لقب جڑا ہے وہ کاف کشمیر والے نال، کاف دو نقطیاں نال نہیں، قائد اعظم ضرور ہے مگر کاف کشمیر والے دے نال۔ قائد قائد نہیں، قائد کا معنی ہوتا ہے مکار، قائد اعظم مکار اعظم۔ جنہ کئی آخیا قائد اعظم، اے کتاباں جنہ دے وچوں میں ہن بیان کرنا ہے، پہلے نمبر تے قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان تاریخی دستاویزات کی روشنی میں محمد حنیف شاہد دی لکھی نشریات ادارے والے شائع کیتی میرے ہاتھ چ، اے ہے نظریاتی عقیدے دے طور تے اے دیوبندی۔ دوسرے نمبر تے رتی جناح قائد اعظم کی رفیقہ حیات خواجہ رضی حیدر دی لکھی، اے غالباً اعتقادی طور تے شیعہ ہے۔ قائد اعظم کا مسلک سید صابر حسین بخاری بزم رضویہ لاہور والے چھاپیے، یہ بریلوی۔ قائد اعظم کے خاندانی تنازع خالد احمد دی لکھی، خدا جانے اس کا نظریہ کی۔ قائد اعظم نے کیا کہا، پروفیسر شریف بقا لندن رہندا ہے، اس دی مکتبہ تعمیر انسانیت والے چھاپی۔ یہ کتاباں نے اس وقت جنہاں وچوں کچھ بیان کرنا، انہاں اگوں پھر حوالے دیتے ہیں، انہاں جڑی گفتگو کیتی ہے باحوالہ کیتی۔ ہن قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کتاب والے نے اس دے واسطے کی لقب لکھے نے جڑے عام مشہور سن۔ کوئی ولی اللہ آکھدا ہے، کامل ولی اللہ، 41 صفحے دے اوتے انہیں وہ القابات نقل کیتے ہیں۔
نمبر 1 قائد بانی پاکستان، قائد اعظم بیرسٹر چراغ محفل ملت، خضر راہ ریاست، اسلامیان کا سردار، ملت کا پاسبان، میر کارواں، قوم پرستی کا ہیرو، مسلمانان ہند کا غیر متنازع قائد، غیر متنازع قائد، جارج چارلس کے حسین و جمیل برادر خرد، القاب سنیا جی، جارج چارلس کے حسین و جمیل برادر خرد، یعنی انگریز سی جارج چارلس، اس دا چھوٹا برا، یہ لقب ہے، حق کے خود ارادیت کے نظریے کا پیغمبر، مسلم ہند کا بے تاج بادشاہ، مسلم ہند کا دوسرا نام قائد اعظم، ہندو مسلم اتحاد کے سفیر، شہنشاہ پاکستان، ملت کا پاسبان، اسلام کا نشان، ایمان افروز خطابات یہ ہو جائے، یہ پہ لکھنا ہے کہ یہ سارے القابات و خطابات نال اینو نوازیا گیا، یہ انہاں دے نزدیک سارے القاب ایمان افروز نے۔ کچھ ایسے القاب انہاں وچ ہیں جو بالکل اس دے واسطے موزوں نے اور صحیح اور درست نے، جویں انگریزاں دا چھوٹا بھرا بالکل ٹھیک آکھیا گیا، یا ہندو مسلم اتحاد دا پیغمبر بالکل ٹھیک آکھیا گیا۔ باقی اسلام کا نشان اور قائد اعظم اور یہو جہ القابات یہ دیندیاں ساڈی غیرت والی رگ اٹھ پیندی جاگدی۔ کہ اسلام دا نشان ہون واسطے جو کچھ اے ہے، جو کچھ اس دے اندر ہے، جی یہ ہوئی کچھ چاہیے تو پھر کافر منافق کنجر بےمان سارے دے سارے اسلام دے نشان ہیں، جبکہ حقیقت یہ کہ اسلام دا نشان کوئی سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم پیر مہر علی شاہ جیسا شیر ربانی جیسا تے ہو سکتا ہے، یہ جا اسلام دا نشان نہیں ہو سکتا۔ ان دا اسلام دا نشان ہوئے تے ہو جا نشان نو مٹاونا خود امت واسطے فرض ہے، تاکہ یہو جا پیڑا نشان اسلام دا پوے ہی نہ۔ ہن سمجھا جے گل نو سنیا نے، اس ملک دے اندر اللہ رسول دے خلاف بولیندا، دین دے خلاف بولیندا، اخبار بھرے پے ہوندے نے، روزانہ کدی صدر کوئی بھوک رہا ہوندا ہے، کوئی کرنل بھوک رہا ہوندا ہے، کوئی کچھ پہ کردا ہوندا ہے، جے ان رب رسول دے خلاف بولیندا ہے نا، تے اس دے خلاف بولنا یہ بھی کوئی جرم نہیں بنتا، یہ بھی ایک فریضہ ادا ہو جانا۔ وہ سمجھ آئی نے کوئی نہ؟ روزانہ کوئی ادھر کتے واگو بھوکتا ہے رب رسول نو، دین قرآن ایمان نو، مول علماء دے خلاف، کوئی ادھر بھوکتا ہے، کوئی ادھر بھوکتا ہے۔ اگر ایڈیاں وڈیاں ذاتاں دے خلاف کوئی بھوک سکتا ہے تو انج دے مردود دے خلاف ہی کوئی بول سکتا ہے۔ سمجھ آئی نے کوئی نہ؟ یہ ہے کون جنہوں کوئی ہاتھ نہ پاوے، لیکن ایتھے بھابی ایک بھابی کھچدا ہے کہ بھابی سن، بریلوی کھچدا ہے کہ بریلوی سن، شیعہ کھچدا ہے کہ شیعہ سی، مرزائی آندا نہیں ساڈا سی، یہ سارے آندے نے ساڈا سی، مینوں یہ نہیں پتہ لگا حضرت ہے کیندا سی۔ ہاں کیسا پیارا ولی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے۔ یہ تو ہوں میں سارا تے سامنے نقشہ کھول کے رکھا گا نا۔ بریلوی نے کتاب لکھی قائد اعظم کا مسئلہ، کہنے آخیا کٹر سنی سی، عاشق رسول ولی اللہ پکا۔ بھابی نے لکھی جڑی دیوبندی نے، انہیں آخیا 7 ولیاں دی شان ہے، لاکھ دی لعنت یہو جہ دلیاں دے اوتے جنہ ایڈے وڈے بکواسات کتنے جا لائے، ہاں جی ایڈے وڈے القابات کتنے جا لائے، 7 ولیاں دی شان، بلے بلے بلے۔ جی یہ ولی اللہ تو میں زمانے دا غوث ہاں۔ اٹھو ساری دنیا نو آنکھو چشتی آندا میں غوث ہاں،
بلکہ چھڈو میں نہ سلطان رہی جڑا وہ زمانے دا کتب کیوں اس واسطے کہ جی یہ پورا جگ منتا ہے نا انہوں بھی پورا جگ منتا شاید میرے خیال دے ہندوستان پاکستان اور باہر دے ملکاں سلطان رائی نو نہ منن والا کوئی شخص ہوئے جڑا کوئی دینی ذہن رکھدا ہوئے باقی میرے خیال دے سارے متفق علیہ انہوں ہیرو منتے اور ایک بے وقوف نے کہا یہ ولی اللہ ہے میں آخو جنہیں آخیا ولی اللہ ہے خود ولی اللہ نہیں جنہیں آخیا نا یہ ولی اللہ ہے وہ خود ولی اللہ نہیں دلیل کی پیش کی تھی کہ اتنے اس کو مان گئے میں نے کہا اے بے وقوف اگر اتنے مان جان تو بندہ ولی بن جاتا ہے تو پھر سلطان رہی یہ بھی ولی اللہ ہے پرلا گاندھی وہ گاندھی جڑا انڈیا کا سی وہ اس کو بڑا ولی اللہ ہے کیوں جو وہ مننے والے تو زیادہ نے پاکستان 14 کروڑ عوام ہے تو ادھر 1 ارب عوام ہے 1 ارب چلو چند کروڑ کڈو تو باقی تو سارے منتے ہی نہیں نا انہوں پھر وہ بڑا وڈا ولی ہے بلکہ انہوں نبوت کا درجہ چ دو بد بخت کم بختوں ایسا نہیں پتا کہ اکثریت بازیت دے نال ولایت نہیں بنتی چوکھے مان لینے ولی نہیں ہوتے ولی دا نشان ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون ایمان اور پرہیزگار ہو ایمان والا ہو پرہیزگار ہو متقی ہو پھر جا کر ولی بنتا ہے دوسرے لفظوں ولی انہوں نہیں آتے جنہوں لوگ منن ولی انہوں آتے ہیں جنہوں اللہ رسول تے قرآن ولی مننے وہ کچھ سمجھ آئی نہیں کوئی نہ میرا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہوں سنگیا اس واسطے ساری غیرت نہیں گوارا کرتی کوئی 7 ولیاں دی شان اینو دتی کھڑا ہوئے کوئی قائد اعظم آخی کھڑا ہوئے کوئی اینو نبی رسول دے اوتے درجے دتی کھڑا ہوئے میں حقیقت دا آئینہ جناب دے سامنے رکھواں اے دی شروع تو لے کے اج میں ذاتی زندگی بیان کرنی ہے میرا موضوع کل 2 قسطاں ہوئے گا ایک قسط اج ذاتی زندگی دے نام تے اگلی قسط سیاسی زندگی دے نام ذاتی زندگی اس دا بچپنا جوانی تعلیم پانا کتھے رہا ہے شادی ویاہ کندے نال کیتی سو اندے گھر دا تعارف گھریلو تہذیب دا عقیدہ نظریہ سارا کچھ وچ آ جائے تے سیاسی زندگی کیویں نے سیاست کیتی کیڑے شخصیات تو متاثر ہویا پھر پاکستان دے بارے کی کیتا انہیں کی ہویا ہے سارے حقائق اے اگلے جمعے سیاسی زندگی اگلے جمعے اور اج دے جمعے دے اندر اس دی ذاتی زندگی دا جناب دے سامنے ذکر ہونا ہے ذکر شر توجہ نال بولو سبحان اللہ اگر مخالفت تے ذکر خیر ہونا ہے عزیزم پہلے نمبر پہ ایک خوجہ برادری دے نال تعلق رکھدا سی ایندا خاندان آغا خانی اسماعیلی شیعہ سی قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کتاب دے وچوں پہ پیش کرنا ایدا خاندان آغا خانی یعنی شیعہ دی بدترین قسم جیڑی اور سخت ترین قسم شمار ہوندی اور آغا خان بورڈ تساں یہ آغا خانی اسماعیلی فرقے دا خاندان سی بعد دے اندر انہیں اثنا عشری شیعہ وچ رجوع کیتا ہے آغا خانیاں تو اثنا عشری شیعہ بنے ہیں حوالہ توجہ نال بولو سبحان اللہ پاک قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کتاب صفحہ نمبر 56 کنا وہابی دیوبندی لکھنے والا ہے
قائد اعظم، اور اے نہ سمجھا جائے کہ اے انتہا درجے دا مسٹر جناح دا دیوانہ ہے آ کتاب لکھن والا، ہوئے 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 ستاں ولیاں دی شان والا انہیں لکھیا ہے، تو ہن آپ دیکھ لو بھی انہیں کی لکھنا۔ قائد اعظم ایک شیعہ مسلمان خوجہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو اسماعیلی خوجے کہلاتے ہیں اور آغا خان کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آغا خانی شیعہ جڑے ہوندے نے وہ بہت بڑے ولی اللہ ہوندے ہیں۔ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی اپنی اسماعیلی خوجہ برادری کے کسی اچھے خاندان کی اچھی سی لڑکی سے کر دیں۔ گھر وچ مطالبہ ہویا کہ دی شادی بھی اسماعیلی خاندان دے خوجہ برادری دے کسے، میرا مطلب ہے قوم دے بندے دی بیٹی نال کر دتی جاوے۔ اے گھر دے اندر مشورہ ہویا بھئی ویاہ بھی ایندا اسماعیلی آغا خانی شیعہ دے گھر وچ ہووے، حتیٰ کہ اسے دے مطابق ہو آغا خانی اسماعیلی شیعہ دے گھر دے وچ اس دی پہلی شادی ہوئی ہے، دوجی دا ذکر اگے کرانگا۔ دوجی شادی کیویں ہوئی وہ بھی ایک لطافت ہے، وہ پھر عجیب کہانی سنو گے۔ باہر صورت حضرت اثنا عشری شیعہ اسے کتاب دے حوالے نال بن گئے بعد دے اندر، یہ تے انہاں دے مذہب دا تعارف ابتدان۔ بعد کی سی وہ بعد دساں گا۔ بعد کی بنیا؟ بعد بنیا لبرل۔ لبرل دا معنی ہوتا ہے منافق انتہا درجے دا جیڑا ہر کسے دے نال جا کے رل جائے۔ بریلوی بریل بن کھلوے، بھابیاں بھابی، شیعہ شیعہ، مرزا مراد، جدھر جاوے ہندو ہندو، کھتریاں کھتری، ہر کس سکھاں سکھ، جدھر جاوے ادھر بن کھلوے، وہی کپڑے وہی وضع ہر کچھ اپنا لوے۔ انہوں آندے نے لبرل، جدا لا مذہب مانا ہوندا ہے، لا دین مانا ہوندا ہے، جدا کوئی مذہب دین۔ جماندرو اصلی لحاظ دے نال، گھریلو لحاظ دے نال تے ہوش سنبھالن تک درمیان تے اے تے رہا ہے شیعہ۔ اس تو بعد جدو لندن چ گیا ہے اس لبرل بن گیا ہے۔ لبرل ہون دا بیان بھی اگے میں تمہیں سناواں گا مزید حوالہ جات دے نال، ٹھیک ہے؟ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ ہاں تے اسلام دے مطابق نہ شیعہ ولی ہو سکتا ہے نہ لبرل ولی ہو سکتا ہے۔ لبرل منافق ہوندا ہے، توجہ نہیں فرمائی۔ تے شیعہ دے بارے فتوے بھرے پے نے امام احمد رضا دے اللہ دے ولیاں دے تے پیر میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دے۔ ہاں جی وہ تے پھر تانوں پتہ ہے کہ وہ فرماندے ہوندے سن پانڈا جڑا ہے وہ توڑ چھڈو، دھونا نہیں توڑ دیو۔ تو میں پوچھنا وہ جنہ دا مرشد بھانڈا توڑا چھڑدا پیا ہے انہاں نوں حیا نہیں ہوندی؟ انہوں قائد اعظم آندے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی۔ پر کوئی نہیں بھائی، جدو بےمان بنن دے آوے بندہ تے پچاون پہ آوے نا تے بڑیاں بڑیاں ہڈیاں پچا جاندا ہے۔ ہاں جی جدو ایمان والا ہوئے تے پھر تے کھ بھی نہیں پچیندے نا، ہاضمہ خراب ہو جاندا ہے۔ تے بےمان بندہ بنے پھر جو مرضی پچا جائے۔ یہ تے حضرت دا پیدائشی تعارف ہے، عقیدے تے مذہب دا تعارف ہے ابتدان۔ ہن تعلیم کتھے پائی ہے؟ سبحان اللہ۔ کراچی دے اندر مشنری سکول دے اندر حضرت دا والد جڑا سی مشنری سکول دا ٹیچر سی، پیو مشنری سکول دا ٹیچر سی۔ کراچی دے اندر مشنری سکول کیڑے سن؟ جیڑے انگریزاں نے عیسائیاں نے اپنا مذہب عیسائی پھیلاون دی خاطر جس دے اندر خاص اپنے مذہبی رسوم عبادت
کراون سکھاون دی خاطر تعلیم رکھی ہوندی سی جس دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو خدا دا پتر رکھوایا پڑھایا جاندہ سی، جس سکول دے اندر اسلام دے خلاف کھلم کھلا بولیا جاندہ سی، جس دے اندر عبادات انگریزی عیسائیاں دے چرچ دے طریقے دے مطابق منڈیاں تو کرائیاں جاندیاں سن، وہ مشنری سکول ہوندے سن۔ اس مسٹر جناح دا پیو اس مشنری سکول دا ٹیچر تھی۔ ایمان نال دس کہ جو ٹیچر سی یہ انگریزی عیسائی مذہب لوکاں بچیاں نو پڑھاون سکھاون دا کام کردا ہونا کہ نہیں؟ توجہ نہیں فرمائی؟ جدو سکول مشنری تے خاص واضح طور تے عبادت انگریزاں والیاں کرائیاں سکھائیاں جاندیاں نے، اوتھے او کون تھی؟ ٹیچر۔ تے پھر ابا جی نے ڈیڈی جی نے کی کیتا ہے؟ پھر پتر نو بھی اوتھے پایا ہے، مشنری سکول دے اندر پتر پایا ہے۔ مسٹر جناح مشنری سکول دے اندر اپنی لانتی تعلیم دا آغاز کیتا ہے۔ بچے نے ادھر عقیدت شیعہ ہے، اسماعیلی ہے، آغا خانی ہے، جدو پڑھن شروع کیتا ہے چوڑیاں دے مشن دے مطابق شروع کیتا ہے۔ میں پوچھنا جدو چھوٹا جا بال وہ جاوے پڑھن واسطے اگلے عیسائیت سکھاون وہ مسلمان واپس آؤ سی؟ توجہ نہیں فرمائی یار۔ ہاں مگر تے بنائے مصنوعی ولی اللہ دا ولی دا تعارف تو کرا لوا نا۔ ولی دو قسم ہوندے نے، ولی الرحمان ولی الشیطان۔ میں تعارف کرا لوں جناب اسے کتاب دے حوالے نال قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان مشنری سکول دے اندر داخلہ صفحہ نمبر 73 کنا بولو 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 ہاں یہ کوئی نہ آخے نا بھی یارے میں سنائی پڑھائی جاتا سانو۔ محمد علی کے والد جناح پونجا جناح بڑے اسلامی نام میں پونجا جناح مشن اسکول کے معلم تھے۔ مشنری سکول دے اندر پھر اس بچے کو لانس روڈ کے کرسچین مشن ہائی سکول میں جو گھر کے قریب تھا داخل کرا دیا گیا تھا۔ کراچی دے اندر لارنس روڈ کرسچین مشن ہائی سکول اتے پتر نو پایا گیا وے لکھ لانا تے ولیاں دی تعلیم اتنے ہوندی ہے۔ پھر اتوں کڈیا پھر سندھ مدرسۃ الاسلام ہائی سکول وہ بھی انگلش کا اس دے اندر پایا گیا ہے۔ پھر اتوں کڈ کے پھر مشنری سکول پایا گیا ہے۔ پھر اتوں چند دن گجرات انڈیا والا گجرات کاٹھیا واڑ والے علاقے رکھا گیا انگلش تے پہلو گجراتی زبان پھر انگلش سکھائی گئی۔ چند دنوں کے بعد جدو حضرت توری 14 سال دے نیڑے نیڑے ہوئے نے انگریز یہ باپ دا یار سی، تجارتی تعلقات دے اندر انتہائی گہری دوستی سی۔ انگریز نے انہوں اپنا پتر بنا لیا۔ اوئے سبحان اللہ۔ تو کوئی اپنا پیو انگریز نو بناوے گا؟ بولو بھائی کیوں؟ ولی نہیں بننا؟ ولی بننے کے لیے پہلے نمبر پر انگریز کو باپ بناؤ۔ حوالہ سناؤ حوالہ۔ یہ تو ہوں پتہ لگا ہے ولی بنتے کیویں نے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہاں بےماناں دی مونج کٹی چ جنہاں اینو ولی آکھیا۔ ہاں توجہ نال بولو سبحان اللہ۔
صفحہ نمبر 85 اس انگریز دا نام دساں جنہیں اینو پتر بنایا دساں ہوئے 85 صفحہ سفر انگلستان وہ انگریز ان سے بے حد متاثر ہوا اور انہیں بیٹے کی طرح سمجھنے لگا. وہ اب بیشتر وقت میرے بھائی سے گفتگو کرتے گزارتا اور انہیں لندن کے بارے میں ایسی باتیں بتاتا جو اس کے خیال میں میرے بھائی کے لیے جاننا ضروری اور مفید تھیں. یہ بھائی بھائی کون پہ بول دیے؟ مادر. اس مادر نے کتاب لکھی ہے میرا بھائی، اس دے اندر اس اپنے برا دا کافی تعارف کرایا ہے. وہ بھی لکھ دیے کہ میرے برا نو اس انگریز نے کہ بنا چھڑیا اپنا بولو چاہ پتر بنا چھڑیا. اچھا وہ انگریز دا نام دسانا یار، نام کی سی ہوندا؟ درود شریف پڑھو اچھی آواز نال. سر فریڈرک کرافٹ انہیں ہی انہوں پتر بنایا تھی. اسے نے یہ صفحہ نمبر 84 تے لکھیا ہے اس دا نام تے 85 دے اوتے پتر بنان دا ذکر ہے. انہیں پتر بنا کے انہیں انہوں سمجھایا تے اندے پیو نو آکھیا تیرا بال جڑا ہے نا بڑا ذہین لگدا ہے تے کیوں نہ ہوئے انہوں لندن بھیجیا جاوے تاکہ دی تعلیم تے تربیت صحیح یہودیاں دے ہاتھ وچ ہوے، تاکہ وقت آنے پر ہم جو کام لیں اینجو. ٹھیک ہے جی. انہیں انہوں چٹ لکھ دیتی، چٹ لکھ کے ویزا شیزا لوا کے اس نو گھل دیتا لندن نو. یہ ہوں جدو جہاز دے وچ بیٹھا ہے، کل تنہا سی بچہ کلا سی، جہاز بحری جہاز دے وچ سفر ہو رہا ہے. پھر ایک انگریز نے انہوں ویکھیا، انہیں آخیا یار بچہ بڑا اچھا ہے، کیوں نہ ہوئے اس نال کوئی تعلق دوستی پیدا کریے. اسی دے نال تعلق دوستی پیدا کیتی. اس آخیا گھبراوی نہ پتر تو فلانے تھان دے اوتے نا جدو اترے گا تو اتنے جہاز رکے گا تو اتنے جیب کترے بڑے نہیں تو جیب نہ تیری کٹی جاوے تو دھیان رکھی نہ رہے. آخیا گل کو نہیں. اتے نصیحت ہوں لے کے جدو حضرت لندن پہنچے نو لندن جا حضرت کا قیام ہویا ہے تے سر فیڈرک کرافٹ دے اوتھے دے جڑے مطلب ہے سن کارخانے اوتھے جا کے ملازم لگا کلرک لکھن دا تے میرا مطلب حساب کتاب کرن دا. اس دوران تواڈے سر جی قائد اعظم جڑے سن یہ نوکری بھی کرتے رہے تے انہاں نو شوق پیدا ہویا بیرسٹری دا تے وکالت دا. گل اگے ٹور رہے ہیں. کادا شوق پیدا ہویا؟ وکالت دا ہویا شوق پیدا. وکالت دے شوق دے وچ ہن یونیورسٹیاں لب رہے ہیں کیڑی وچ داخلہ لواں. اس لیے لندن دیاں 3-4 یونیورسٹیاں ہے سن. انہاں وچوں ایک لنکنز ان یہ یونیورسٹی سی. جدو حضرت صاحب اتے پہنچے ہوں آپ دے بقول بڑی لطیف گل سناون لگا، انتہائی لطیف. آپ دے بقول میں جڑے گزریا باہر لکھیا سی دنیا کے عظیم قانون دینے والوں کے نام، سب سے اوپر لکھا تھا ہمارے رسول کریم کا نام. توجہ ذرا، میں گزریا ایک کراچی دے جلسے وچ نے بیان کیتی سی گل. کراچی دے ایک جلسے وچ
کہ میں لنکنز ان یونیورسٹی داخلہ کیویں لیا، میں اتوں گزریا، دنیا کے عظیم قانون دینے والوں کے نام لکھے تھے. پہلے نمبر دے اوتے ساڈے نبی پاک دی گل کر کے آخیا محمد لکھا تھا، تو بس میں آخیا جے پڑھنے تے ایتھے پڑھنے، سیکھنا تے ایتھے سیکھنا. یہ گل عام لوکاں وچ بھی مشہور ہے. کیوں بھائی مشہور ہے نا؟ ہوں ذرا اس دا تانا پیٹا تے اس دا کفر میں کھولا اس ستی قوم بیچاری دا، جڑے صرف الفاظ دے مٹھاس تے دیوانے، الفاظ دے معنی تے مطلب نو کدی یہ قوم نہیں پہنچی. جے پہنچ جاندی تے انی گمراہ نہ ہوندی. ہوں پہلے نمبر تے میں اس دے بقول کہ وہاں دنیا کے قانون دینے والوں، بڑے سب سے بڑے قانون دینے والوں کے نام جو لکھے تھے ان میں پہلا نام ہمارے نبی پاک کا تھا. اس کے بقول، تمہارے مسٹر کے بقول، اس گل دے اتنے جرا کرنا کہ ظالماں تینوں اے پڑھن نال اس یہودیاں دی یونیورسٹی دے وچ داخلے دی نفرت رغبت ہوئی ہے، جبکہ تو مومن ہوندا تے تینوں تے نفرت ہوندی. کیوں؟ اے بڑا وڈا کفر لکھیا تساں ہن حق کے بکے تساں رہ جا سو. بھی عجیب گل ہے، نبی پاک دا نام اتنے لکھیا ہے، حضور دا نام اتنے لکھیا ہے تے حالے کفر. اور جھلیا کفر کیوں نہ ہوئے؟ اتوں نبی پاک دا نام لکھے، تھلے یہودیاں انگریزاں دے نام لکھے نے، اور دو چار پیغمبراں دے نام ہی جے لکھے نے، جے لکھے نے. تے سوال اے کہ نبی پاک ساڈے قانون دین والے، وہ بھی دنیا دے عظیم قانون دین والے، تے جڑے یہودی انگریز نے جنہاں کفر دتا تے کفر تے ظلم دے قانون بنائے، وہ بھی نبی پاک سرکار دے نام دے نال دنیا دے عظیم قانون دین والے نے. اس تو دو گلاں ثابت ہوندیاں کہ جویں ساڈے نبی قانون دتا تے قانون برحق تے عدل تے انصاف ہے، اسی طرح جہاں قانون انگریزاں بنائے نے وہ بھی برحق، وہ بھی عدل تے انصاف نے. جبکہ جہاں کافراں دے بنائے قانون نو انصاف سمجھے وہ کافر مرتد دے دار اسلام تو خارج ہے، انہوں عدل انصاف سمجھے خدا دے قانون دے مطابق کافر مرتد دے. اللہ تعالی قرآن فرمایا ہے افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما. کتنے پر ہوئے تے پروفیسر بےمان، عقلوں فارغ ایمانوں فارغ، انہوں کی سمجھے؟ توجہ فرما. اللہ فرماتا ہے اللہ دے حکم تو ود سونا حکم ہے کندا. پھر فرماندا ہے آفا حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت دے حکم فیصلے نو مندن طلب کر دیں؟ کی مطلب؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے اندر اپنے قرآن شریعت اسلام دے قانون تو سوا ہر قانون نو جاہلیت دا قانون فرمایا ہے. دل دے اندھیاں نو کی پتہ، نفس دی خواہش چڑھے بندہ اندھا ہو جاتا. دل دے اندھے نو کی پتہ؟ وہ دنیا کے عظیم قانون ماننا تو ایک طرف، کافروں کے قانون کو قانون ماننا کفر ہے. تو پھر کجا نبی پاک دے برابر، حضور دے اسلام دے قانون دے برابر؟ ایک تے کفر دے قانون تے اسلام دے قانون دی برابری اس بکواس لکھی کھڑی، اگر لکھی ہے تے. دوسرا کافر چوڑے نبی پاک دے برابر.
اتنے حضور دا نام تے تھلے انہاں دا یہ مطلب یہ نکلیا جویں حضور عظیم سن ایویں چوڑے بھی عظیم نے. توجہ نہیں فرمائی مرے. پر اس ظالم قوم دے ظلم کی بندہ بیان کرے جنہاں دا قائد ایڈا مکار ہوئے ایڈا ظالم تے بے ایمان ہوئے. ہن توجہ میں ہوں تاریخی حوالے نال ثابت کرنا کہ حقیقت یہ نہیں کہ اتنے نام لکھے نے، حقیقت کچھ ہو رہے. حقیقت یہ سی کہ اتنے فوٹو بڑی کھڑی. وہ ستی قوم کتاب کڈا، کتاب دے وچوں کڈا پروفیسر سنیٹلے، پروفیسر سنیٹلے انگریز، اس نے جناح دے اتنے کتاب لکھی. انہیں کی لکھیا ہے تے جناح کی آخیا ہے. ہوں اس دی زبانی سنو، توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ. 94 صفحہ اسے کتاب دا جی پہلے حوالے سنا رہا. کنا صفحہ ہے؟ سنیٹلے دے سٹینلے، سنیٹلے نہیں سنیٹلے سٹینلے. اچھا چلو کیڑا قرآن غلط ہو گیا ہے، یہاں سورا دے جان کے نام بگاڑنے چاہیے. کتاب دے صفحہ نمبر 94 تے لکھے 1947 دے اندر جناح نے کراچی دے اندر وکیلوں خطاب کردے آخیا ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے دل میں رسول اکرم کی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جن کا شمار دنیا کے عظیم ترین مدبروں میں ہوتا ہے بہت عزت تھی. ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے دل میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جن کا شمار دنیا کے عظیم ترین مدبروں میں ہوتا ہے بہت عزت تھی. ایک دن اتفاقاً لنکن ان گیا اور میں نے دروازے پر پیغمبر اسلام کا نام مبارک خدا دیکھا. میں نے لنکن ان میں داخلہ لے لیا کیونکہ اس کے صدر دروازے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک دنیا کے عظیم قانون سازوں میں سر فہرست لکھا تھا. کفر آ گیا آپ پہ آخ دے. ہوں اگے سن پروفیسر سٹینلے وال پرٹ ایک ہی پہ لکھ دے. یہ آتا ہے مسٹر جناح نے، ہاں مسٹر جناح نے گراہمس کمپنی میں نو آموزی کا سلسلہ ختم کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی. وہ فروری 1893 میں لندن میں وارد ہوئے اور 2 مہینے بعد 25 اپریل 1993 کو لنکنز ان میں داخلے کی درخواست دے دی. داخلے کی ابتدائی ٹیسٹ میں انہیں لاطینی حصہ سے مستثنا قرار دے دیا گیا تھا. لندن کی کشش نے گراہمس ایجنسی کے فرسودہ ڈسک سے جلد ہی ان کی جان چھڑا دی. اگے لکھنا ہے پیا اس کے 50 سال بعد کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے داخلے کی بابت بتایا. میں نے لنکنز ان میں اس لیے داخلہ لیا کہ اس کے بڑے گیٹ پر دنیا کے بڑے قانون سازوں کے جو نام لکھے ہوئے ہیں ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی شامل تھا. یہ تذکرہ یہ ہوں سٹینلے تب اس دے تبصرہ پہ کر دے بیان تے کی پہ آخ دے آندا یہ تذکرہ سامعین کو اپنا گرویدہ بنانے کی ایک تدبیر تھی. میں تو نہیں آخیا قائد اعظم کاف کشمیر والے نام. یہ تذکرہ سامعین کو اپنا گرویدہ بنانے کی ایک تدبیر تھی جو انہوں نے آزمائی کیونکہ لنکنز ان کے صدر دروازے یا کسی دیوار پر قانون سازوں کی کسی فہرست کا سرے سے کوئی وجود نہیں. او مکار پھنس گئے. انگریز خود لندن دا وہ آتا ہے عجیب گل ہے اصل تو کدی نہیں ویکھیا نہ کدی سنیا بھی کسی پاسوں باہر قانون سازاں دے کوئی نام لکھے کھڑے ہون. اصل تو کسی دیوار تے نہیں ویکھیا نہ اس وقت کوئی فہرست کندا تھی نہ اس لیے کوئی ان دی فہرست آ کے کندا تھی. اس لیے باہر طور یوں لگتا ہے کہ دیواروں پر جی ایف واٹ کی نقاشی کو دیکھ کر انہیں ایسا خیال آیا. اتنے آ کے نقش نگار کافی ہوئے کھڑے سن
جی ایف واٹ دی طرفوں تو وہ جناب ہو سکتا ہے کہ وہ نقش ویخ کے تین آخیا ہوئے نہ ہی لکھے کھڑے نے. دراصل لنک نے ان کے بڑے حال میں دراصل حقیقت حال کھولنا پیا پروفیسر سٹینلے. لنک نے ان کے بڑے حال میں دنیا کے عظیم قانون سازوں کی تصویریں نقش تھیں. کی اتنے سی تصویریں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تہذیب انسانی کے دیگر روحانی محسنوں میں پیغمبر اسلام کی تصویر بھی شامل تھی. لندن کے کسی گائیڈ یا انز آف کوٹ کے کسی گارڈ نے نوجوان جناح کے سامنے رسول اکرم کی تصویر کے وہاں ہونے کا ذکر کیا ہوگا. شاید اس سے متاثر ہو کر انہوں نے قانونی تعلیم کی دیگر درسگاہوں پر لنک نے ان کو ترجیح دی. بہرحال کٹر سنی اگے لکھتا ہے پیا، بہرحال کٹر سنی مسلمانوں کے نزدیک نبی اکرم کی انسانی شبیہ بنانا حرام ہے. تصویر سازی کے مخالف اسلام کی روح سے ایسی بدعت کا ذکر پاکستان کے نوجوان سنی وکلاء کو برگشتہ کر سکتا تھا. اس لیے وہ ان کے سامنے یہ اعتراف کیسے کر سکتے تھے کہ شروع زندگی میں رسول کریم کی شبیہ نے متاثر کیا تھا. لگتا ہے انہوں نے شعوری طور پر اپنی یادداشت سے رسول کریم کی شبیہ کو محو کر دیا تھا. تائیں پہ آخر ہے کہ مسلمان سے جڑے اگے بیٹھے سن سنی سن مسلمان سن انہوں نے گل جی کرتا کہ اتنے میں رسول کریم دی فوٹو ویکھی انہوں نے غلط لگنا سی اٹھ کھلونا ہو سکتا ہے خلاف ہو جاندے کہ سارے نبی دی توہین ہے کیونکہ سارے نبی دی تصویر بنانا کی بلکہ کسی نبی دی تصویر بنانا حرام ہے بلکہ سارے نبی دی بنانا کفر ہے. توجہ نہیں فرمائی جو ایمان نال دسو جیڑا کوئی تصویر بناوے گا پھر کافر بنانے والا ہوگا تو اس سے اپنی خیالی بناونی تو کیا نبی پاک کافر دے خیال دے مطابق سن؟ ظالمو کی ہو گیا اس قوم نو. لکھن والا شیطان جڑا ہے دیوبندی لکھن والا جڑا ہے یہ تریف لکھی جاتا ہے یہ پھر دفاع تو کرتا ہے آتا لے ایویں نے آخ دیتا اتنے نہیں تھی اتنے نہیں تھی میں کیا اتری دا تو سنی سنائی والا وہ اکھاں ویکھی والا. توجہ نہیں پر بھائی پر سنو یہ اگے تبصرہ کردہ آخر کہ یہ کوئی انوکھی بات تھوڑی ہے کہ انگریز نبی پاک ساڈے دا نام جڑا ہے وہ نہیں لکھ سکتے. انہیں پھر دیتا ہے حوالہ مائیکل ہارٹ اس دی کتاب 100 عظیم آدمی. میرے ہاتھ جو اس شیطان کتاب لکھن والے نے مسٹر دا دفاع کردے آخیا کہ کیا انگریز حضور کا نام نہیں لکھ سکتے اوپر. یہ آخر 100 عظیم آدمی مائیکل ہارٹ دی کتاب ہے. اس نے 100 عظیم آدمیاں دا ذکر کیتا ہے. سب تو پہلا محمد انا لکھا گیا. اس شیطان نے حوالہ دیتا ہے. میں اس دے اتنے بھی تبصرہ کیتی جان ہووے دشمن کافر ویری نبی پاک دے خلاف نہ لکھے. حضور دی جے تعظیم کرے کافر دل لال دے پھر تو مسلمان کافر کا دے. اور توجہ نہیں فرمائی عمر ہے یہود نصارا نبی پاک دے ازلی دشمن مسلم قوم دے ازلی دشمن قرآن دے ازلی دشمن جنہاں دے بارے قرآن فرماتا ہے حبیبہ جڑا سا قرآن اتاریا اس قرآن نے دن ب دن انگریزاں دی یہود نصارا دی دشمنی تیرے بارے تیرے اسلام دے بارے ودائی جانی ہے. یہ سرکشی دشمنی دے اندر ودے ہی رہن گے. انہاں دی دشمنی دے اندر کمی کدی نہیں آوے گی. پر سجنا ہوں شیطان اور سکولی شیطان تے اتو دادا بھی سکولی تے نسل بھی سکولی. انہاں سکولی شیطانوں کی پتا کی لکھیا تے کی نہیں لکھیا. ادھر ویکھ اے کتاب حق دے اندر ہی پہلے نمبر تے محمد پاک سرکار دا نام نامی اس میں گرامی لکھیا ہے. پھر تھلے انگریزاں دے نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر انگریزاں دے پھر حضرت عمر دا وچ نہ ہے. ہن 100 عظیم آدمی نہ رکھ کے کافر نے پہلو کافر کر لیا پڑھن والےاں نے. جڑا اس کتاب نو پڑھے کیویں جدوں پڑھے گا 100 عظیم آدمی او دے ذہن وچ آوے گا ساڈے رسول بھی عظیم حضرت عیسیٰ بھی حضرت عمر بھی عظیم تے انگریز بھی.
پہلے نمبر تے اس نال کافر کر چڈیا. دوسرے نمبر تے وچ کی لکھیا ہے؟ لکھیا تے ہے سو ساڈے نبی پاک دا نام، لیکن وچ 3 گستاخیاں تے کفر انتہا درجے دے. اور لانتی پروفیسر اس قوم نو برباد کر گئے. ہوئے تے خچر انگریزی خچرا نو کی پتا ایمان کی تے کفر کی. سن لے مائیکل ہارٹ کافر اعظم کنجر دی کتاب اردو ترجمے دے وچوں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ترجمے والے نے، انہیں صرف محمد لکھے. ہوں کفر ویکھو پہلے نمبر تے اس کتاب اس لانتی نے کافر کرنے کی مہم چلائی تے کی لفظ لکھیا ہے. صفحہ نمبر 26 دے اتنے پہلے نمبر تے لکھنا پیا تب زیادہ تر عرب اصنام پرست تھے، وہ متعدد دیوتاؤں پر ایمان رکھتے تھے. مکہ میں البتہ عیسائیوں اور یہودیوں کی مختصر آبادیاں بھی موجود تھیں. انہی کے توسط سے آپ واحد خدا مطلق کے تصور سے شناسا ہوئے. یہودی لکھ رہے پیا جو نبی پاک نعوذ باللہ من ذالک جڑے رب دی توحید تے رب دے ایک ہون دے تصور تو باخبر ہوئے نے، یہ مکے دے اندر جڑے یہودی عیسائی وستے سن انہاں دے واسطے نال انہاں نو توحید تے ایمان ملیا رب تے ایک ہون دا، ورنہ پہلو نبی دے کول توحید نہیں سی، مشرک سی. کافر لکھے تے کافر نہ کرے تے نبی دی تعریف کرے سچے دل نال. عجیب گل ہے، مڑ قرآن جھوٹا بنتا ہے. ایماندار کا سن جس سور دے بچے اس کتاب پڑھی تو اس آخیا واقعی بھائی بڑا ذکر کیتا ہے انگریز نے ساڈے نبی پاک دا، وہ کافر ہویا کہ نہ ہویا؟ ساڈا نبی تے فرماندا کنت نبی آدم بین الماء والطین. آدم حالے نہیں سن بنے، میں اس لیے نبی سا. پیدا ہوئے نے سجدہ فرمایا، انگلی توحید دے اشارے والی اتنے اٹھائیے. تو اج نماز دے اندر آکھنے اشہد ان لا الہ آکھ کے تے لا الہ دے اتنے انگلی اٹھانا ہے. تو اج اٹھانا ہے، تینوں تے نبی سونے دسیا ہے، پر سونے نبی نو کہیں دسیا سی پیدا ہوندیا انگلی دا اشارہ فرمایا. معلوم ہوا ساڈا سونا نبی جمدے ویلے بھی توحید والے سن، اور جدو نبی کوئی نہیں بنیا اس لیے توحید والے نے. جڑا اسے شک کرے گا کافر بے ایمان ہے. سمجھ آئی نا کوئی نہ؟ اور سنو جس لانتی نے اس کتاب دا ترجمہ اردو دا لکھیا ہے تے بغیر رد تو اگاں ٹر گیا، وہ بھی کافر ہے. اور اگلی توہین سن، حضور پاک سرکار مدینہ شریف والا جدو ہجرت کر کے جاندے نے اس دے بارے کی پہ لکھدا ہے وہ 622 عیسوی سن عیسوی 622. سمجھ آئی نا کوئی نہ؟ اور سنو جس لانتی نے اس کتاب دا ترجمہ اردو دا لکھیا ہے تے بغیر اور اگلی توہین سن، حضور پاک سرکار مدینہ شریف والا جدو ہجرت کر کے جاندے نے اس دے بارے کی پہ لکھدا ہے وہ 622 عیسوی سن عیسوی 622. سمجھ آئی نا کوئی نہ؟ اور سنو جس لانتی نے اس کتاب دا ترجمہ اردو دا لکھیا ہے تے بغیر رد تو اگاں ٹر گیا، وہ بھی کافر ہے. اور اگلی توہین سن، حضور پاک سرکار مدینہ شریف والا جدو ہجرت کر کے جاندے نے اس دے بارے کی پہ لکھدا ہے وہ 622 عیسوی سن عیسوی 622.
میں اپنی حفاظت جان کی غرض سے مدینہ چلے گئے. یہ بھی کفر. سونا نبی جیڑا سونا نبی گھروں باہر نکلے ہجرت دے ارادے نہ باہر کھلوتے ہوں کافر پہرا لا کے چارے منے مٹھ مٹی دی لا کے سٹے تو پڑھے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کسے کافر نو نبی نظر نہ آون وچوں لنگ جاندے نے وہ جان بچاون دے نعوذ باللہ من ذالک جان بچاون دی غرض نال جا رہا ہے. پر لانتی لکھن والے کافر تھی کافر کرنے واسطے گل لکھی سو تاکہ پتہ لگے نبی بزدل جان بچاون واسطے چلے آوے. بس سجنا جس علی نو سونا نبی اپنی چادر دے کے جاوے اس علی تک کافر چادر دی برکت نال نہیں پہنچ سکتے. وہ خود جان دی حفاظت دی کر دینا لانتیا سونے نبی گئے سن میں نہ گیا انہاں مینوں مارن دی سوچنی رب انہاں دا بٹھا گول کر دینا سارے تباہ ہو جان گے. جدو محبوب خدا تے نہ ہاتھ اٹھائے میں انہاں تے کرم کراں میں ایک پاسے کنی کر جاواں ٹر جاواں ایک پاسے ٹر جاواں تاکہ اے بچ جان پھر وقت آئے گا انہاں دے وچوں مسلمان ہون گے. سمجھ نہیں لگی نہیں سونے دا یہ حکم سی محبوبہ تساں جاؤ ایک تے مدینے والے نو رنگو دوسرا پچھلے نو بچا جاؤ میں انہاں نو اڈا چھڑنا انہاں دا ایک نہیں رہن دینا جے تینوں ہاتھ لا بیٹھے. سمجھ نہیں لگی ایمان نال دس ہوئے جے جان بچاون دی گل تھی رستے دے اندر جدو پچھوں سراقہ پہلوان ہوری پہنچتے تو سونے نبی کی فرماندے حضرت ابو بکر نے سونے نبی فرماندے لا تحزن الا اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کر بے شک اللہ ساڈے نال ہے. اور پروفیسر سور نو کی پتا ہویا تو سور ہے سور ہی چنگا. اگے سن تیسرا کفر کی لکھدا لانتی آندا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ عیسیٰ مسیح کے برعکس حضرت محمد نہ صرف ایک کامیاب دنیا دار تھے بلکہ ایک مذہبی رہنما بھی تھے. آخر ساڈا عیسیٰ جڑے تھے نا انہاں دی نسبت ساڈے نبی پاک دے بارے آندا ہے وہ دنیا دار سی. ساڈا نبی پاک دنیا ہن تانوں پتہ ہے دنیا دار دا لفظ کتنے ملدا ہے جڑا دنیا دا محب ہوے تے دوے دین اپنے نو دنیا دے پچھوں بیچے اونوں کی آندے ہو تے دیندار کینوں آندے ہو جڑا دنیا نو دین تے قربان کر چھوڑے. سمجھ نہیں لگی اے سور حنیف شاہد اب بے ایمان بغیرتا تن لکھ دیا شرم نہ آئی کہ مائیکل ہارٹ نے بھی تو حضور کا نام عظیم 100 آدمیوں میں ذکر کیا ہے خسریا پر کوئی نہیں بابا یہ پیچھو بابے تو لگی ہوتی ہے کہانی جی سمجھ آ گئی نے کوئی نہ حضرت تھوڑا اتے داخلہ لیا کی سیکھتے رہے وہ تو پھر آپ دی زندگی پاک تو معلوم ہوتا ہے. انگلش پڑھتے رہے تو خود کی بن گئے انگلش تے او یہودی تعلیم دا اثر حضرت تے کی ہویا خود حضرت قائد کی زبانی سنی سناؤں بار دا والا دیواں تے برادری غصہ کرے گی میں اپنی طرف رلاواں تے برادری ناراض ہوے گی تے میں ناراض ہون دینا ہی نہیں میں صرف اگ ہی لاونی ہے ناراض نہیں ہون دینا صرف اگ لا کے انشاءاللہ العزیز توجہ نال بول سبحان اللہ. اے انگریزیت رچ گئی
انگریزیت رچ گئی. صفحہ نمبر 71. انگریزیت رچ گئی. انگریزی زبان کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے قائد کہتے ہیں صفحہ نمبر 71 کی سنو نا ملوڈیا کا ضمیر بھی میں جھجوڑنا پیا جڑے دلے آتے نے زبان پڑھنے کی کوئی حرج نہیں. میں انہوں گلوں آنا جنہوں قائد اعظم منیا جی ان کی من لو. میں نہ قائد منیا نہ مینو منن کی لوڑ ہے. اللہ کے فضل نال میرے سینے چ رب سونے حضرت دے فیض پا چھڈے نے. کی جناح مسٹر تقریر کردیا پیا آخر زبان کا اثر قوم کے تمدن معاشرت بنائیے سنا چھوڑا زبان دا اثر مذہب تے بھی پیندا ہے معاشرت تے پیندا ہے تمدن تے پیندا ہے زندگی دے رہن سہن تے پیندا ہے. اگے کی آخر ہے میں اپنی ہی مثال پیش کرتا ہوں کہ مجھے شروع میں گجراتی کی تعلیم دی گئی. گجراتی زبان انڈیا والی کاٹھی آواز والی پڑھائی گئی. اس کے بعد انگریزی پڑھائی گئی اور انگلستان بھیج کر انگریزی زبان کی انتہائی تعلیم دلوائی گئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری رگ رگ میں انگریزیت سما گئی. میری رگ کی سما گئی. ایک انگریزی زبان ایک انگریزیت. انگریزی زبان پڑھیے وہ زبان نہ ہڈاں دے وچ رچ کون گئی ہے. ہوں تے تو میں پوچھنا انگریزی تے زبان ہوئی تے انگریزیت کی ہے. ایسا بچ انگریز دا ہر کام انگریز دا ہر کام آ کے میرے ہڈاں وچ رچ گئے. ولی یہ آخ دل حوالہ غلط زبان کٹاوا ورنہ میں انی تقلید کرنے والا نہیں. کوئی داڑھی پگ رکھ کے اپنے آپ ولی آخر والا مینوں نہیں منوا سکتا جنہ چر نبی دی شریعت دے ترازو تے پورا نہیں ہوے گا. سنو ستی قوم اے کیسٹ میری پوری دنیا چلنی ہے. میرا تے پہلے بیان جڑے نے میرے وہ نہیں پہنچائے جاندے پے. جدو یہ آیا تو ویکھو قائد پر اساں ستی قوم نو جگانا ہے. حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ نبی دی شریعت دے تحفظ دا حق ادا کر چھڈنا. اگر ساری جان جاوے جو مرضی جاوے سانو اس چیز جان اپنی سمجھ دے رہی ہے. ہائی مولا دی دتی تے مولا نو دے رہی ہے. اصا ویر سمجھنے انشاءاللہ واپس لے کے مولا قبول جب فرماوے. قسم خدا دی کر کے آنا مینو سید ابو برکات رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دا فتوا یاد آندا ہے. انہاں فرمایا سی جدو مسٹر جناب دے بارے کسی گل کی فتوا پوچھیا آپ نے فتوا دیتا اگلے جمعے تو اگلے ہو سکتا سناواں. ہاں جی سناواں گا بلکہ ضرور سناواں گا کیونکہ سیاسی زندگی دے اندر وہ ذکر ہونا ہے. ہاں جی انہاں فرمایا جدو انہاں کون آکھیا کسی آکھیا جناب دے نال مسلمان پھر نہیں رہندے نہیں بچدے. آپ نے فرمایا کوئی مسلمان بچے نہ بچے اساں شریعت نبی بھی بچانی ہے بھاویں ایک مسلمان رہ جاوے. کشمیر والے اور تعارف مبارک حضرت دے اندر جدو انگریزیت رچ بس گئی ہے انج بسی نام محمد علی پہلو سی جدو اتے پہنچے ہوئے پھر ایم اے جڑا آپ لکھنا سی ایم اے جڑا
نام محمد نو نال لانا گوارا بھی نہیں کیتا، علی دے نام نو نال لانا گوارا بھی نہیں کیتا، اے میرا اللہ چھڈیا تو سبحان اللہ۔ کیوں بھائی؟ عاشق لوگ وہی ہوتے ہیں، ولی وہی ہوتے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ خدا رسول کا نام گوارا بھی نہ کریں اور انگلش کا لفظ ساتھ گوارا کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ اور سنو دوسرے نمبر سے مبارک اثر کی پیا سبحان اللہ، حضرت نو شوق چڑھیا شیکسپیئر، جان دے ہو شیکسپیئر انگریز ڈرامہ نگار، ڈرامہ باز تے زمانے دا دلہ کھڑدلہ تے جھوٹا کذاب تے کنجراں دی نسل جدی پشتی حرامدہ، اس نے مبارک ڈرامے لانتی ترین اولین تمہارا قائد پڑھا کرتا تھا، پڑھتے پڑھتے شوق ہوا کیوں نہ ہو، وکالت سے کچھ نہیں بنتا، اب کام کروں تو اداکاری کروں، ٹر گئے سیدھے سٹیج ڈرامے والے دے کول، سٹیج ڈرامے والے دے کول ٹر گئے لندن دے اندر، کہنے لگے میں تے کنجر بننا چاہنا، اداکار۔ انہاں آخیا نہ ایک تے نہ دو، بہت اچھے، ہم آپ کو بغیر کسی امتحان کے پاس کرتے ہیں۔ بولو بولو مرو اونچی آواز نال ذرا سبحان اللہ آخو، تاکہ مڑ اگ تے ستھری لگے نا، ہاں ذرا اونچی اونچی بولو سبحان اللہ۔ حوالہ سنو صفحہ نمبر 118، ہاں ہاں تو بابا بزرگ لوگ پہنچی دنیا پہنچی دنیا، آدھا پیا دعا کرو، باہر دنیا بیٹھی بابے بیٹھے، میں کہ پہنچی دنیا بیٹھی دعا۔ تھیٹر سے معاشقہ صفحہ نمبر 118، کتنا ہوئے بولو بولو ہوئے۔ محمد علی جناح کی سٹیج سے دلچسپی، اونچی آواز لاؤ، قائد اعظم تیار ہو رہے ہیں بھائی قوم کے، بھائی ولی اللہ سٹیج ڈرامے کے ساتھ عشق ہو گیا۔ آپ یک چشمی اینک لگاتے تھے، لندن میں قیام کے دوران نوجوان جناح تھیٹر کو بہت زیادہ پسند کرنے لگا، اس کی خفیہ آرزو، اس نے بعد میں اعتراف کیا پرانے سٹیج پر رومیو کا کردار ادا کرنے کی، رومیو کو تھوڑا انگریز کنجر سی، اس دی آخر جناب جی خواہش سی کہ میں رومیو جڑا انگریز ہے نا اس دی اداکاری کرا، اس کا رول ادا کر، رول اندر کیا رول، اس کا رول ادا کرا جناب جی۔ اداکار بننے کے بارے میں کب سے خواب دیکھنا شروع کیا یہ واضح نہیں ہے، بہرحال اس دور کے عظیم شیکسپیئر اداکاروں کے زیر اثر آ گئے۔ ہاں جی حضرت لندن تھیٹر کے مداح تھے، ہاں جی لیکن وہ اکثر بیشتر تھیٹر جانے کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ ہوں جدو حضرت سٹیج سے پہنچے وہ بزرگ فرماندے نے جہاں داڑھی تے مچھ دونوں چیزاں صاف کرے نا تو انہوں بھڑا کام کران دی عادت ہونی، کیونکہ انگریز سب تو پہلو یہ کرتے ہیں، وہ آدھے نے بچا کے جہاں سانو ویکھے آ کے آئے یہ تو پوری کڑی پہ لگتی ہے۔ جدو حضرت گئے سن داڑھی مچھ ہے سی منہ سے، جدو گئے تو چڑی انگریزیت رگی رچی رگ رگ دے وچ مڑ ڈانس ناچ گانے سارا کچھ کرن دا شوق اٹھیا تے حضرت مڑ کیتا ہے پچھوں پیو نے خط، پیو وال خط لکھیا جدو میں ہن پیسے بڑے کماواں گا، ہن روپیے بڑے ہون گے کیونکہ میں خسرا بن گیا وا، میں ناچ گانے دے سارے طریقے سکھ لے لے۔ ڈیڈی اگوں پچھوں ڈیڈی جڑا سی بھاویں سکول دا ماسٹر دی اتوں دا مشنری دا، لیکن مشرقی ذہن والی گل، مشرقی ذہن چھڈتے اتوں دے اس لیے نواں نواں ماحول سی، نواں نواں ہالے گل آئی سی تے بہتی دنیا غیرت والی سی، سمجھ والے سن،
انہوں خوف چڑھیا، انہیں واپسی خط لکھیا. خط دے اندر کی لکھیا؟ خط دے اندر کہنے لگا پیو اپنے خاندان سے غداری نہ کرو. پیو نے لکھیا جدو واپس خط پہنچیا وے پڑھیا کی مطلب خاندان غداری پیا کرنا ہے، کنجر پیا بننا ہے. کوئی شرم کر حیا کر کی آخر گے دنیا سانو. اس لفظ نے لکھیا حضرت تھوڑا اس نے جواب چا دتا بس خبردار وہاں صدقے جا اس تعلیم تو. پیو آلہ نہیں پائی، بیٹا آلہ پا گیا سی. پیو آلہ نہیں پائی، بیٹا آلہ پا گیا سی. بیٹا اداکاری نو ٹر پیا کنجر بنن. ابا جی جڑا آلہ نہیں پائی وہ آندا غدار نہ بن. خاندان دا معلوم ہویا ادھر تعلیم آلہ نہیں، صرف یہودی تے دلہ تے بغیرت بنان دا ڈھنگ سکھایا جاندا ہے. سمجھ لگی نے کوئی نہ؟ اچھی 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 بولو سبحان اللہ. ہوں اتوں کی انگریزیت جدو ہڈاں رچ گئی ہے پھر واپس آ گئے. پچھو اما مر گئی سی، پچھو ووٹی مر گئی تھی. جدو واپس آئے توجہ ہوں اتے آن کے جو وقت گزریا اس دے نال نال کیونکہ ذاتی زندگی دا تعارف پیا کرانا. حضرت ہوراں دے وچ غیرت ایڈی رچ گئی سی، دھی بہن دی غیرت، رن دی غیرت تے پردہ ایڈا رچ گیا سی کہ حضرت ہوراں جس بی بی پاک دے نال شادی کیتی دوسری شادی. اب میرے ہاتھ سے کتاب اتنے فوٹو مبارک بنی کھڑی ہے. رتی جرا قائد اعظم کی رفیقہ حیات فوٹو اتنے بنی کھڑی کی پاک بی بی کی پردے دار کی حیا شرم والی. سمجھ آ رہی نے کوئی نہیں؟ ہاں ذرا قائد نو ویکھ لو نا جی. یہ کون سی؟ یہ کون سی؟ یہ پہلو مجوسن سی، یہ خاندان مجوسی اگ پرست سی. اس رتی جرا دا سر ڈنشا یہ دھی اکھ مٹکا ہوا. پاکیزہ بی بی کڈی تھی مجوسن جو تھی. یہ حسن، یہ ملنسار، پرکشش تے ننگے ہون دے چرچے پورے جگ سن. اس کتاب والے لکھے اندے پیو نے مسٹر دی دعوت کی تھی، ہنی مون منانے کے لیے چھٹی پر گئے. چھٹی کے دوران یہ اسے کوٹھی رہندی سی اپنے ڈیڈی دے کو. سلام دعا ہوئی تے گل پکی ہو گئی. مسٹر جناب صاحب پکی گل کر کے باہروں پارا کھچو. رتی جناب والد نو مل دین. حضرت جدو والد نو ٹکر دے انہوں آدھے نے دسو کہ مختلف مذاہب کے درمیان شادی بیاہ اور نکاح کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ انہیں آخیا اگر یہ کام ہو جائے تو بھائی اس سے تو ہندوستان پورا متحد ہو جائے گا، تمام فرقہ واریت ختم ہو جائے گا اور یہ تمام ایک ہو جائیں گے. یہ تو بہت عظیم کام ہے. مجوسی حضرت اگو بولیا یہ سب سے پہلا قدم میں اٹھاتا ہوں. آپ گھبرائے نہیں، میں سب سے پہلا قدم اٹھاتا ہوں. میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. انہوں تے آگے لگ گئی. انہیں آخیا یہ کبھی اٹھا کر بس ختم. انہیں جا کے کوٹ چو حکم امتناعی کਢا لیا کہ بالکل شادی نہیں کر سکیں گے. 2 سال غالباً حکم امتناعی جاری رہا. ہجر و فراق کے تڑپتے رہے، وہ کتے تے وہ کتے. آخر مسٹر صاحب
ایک تشریف فرما سن اپنے گھر دے اندر، تے آپ دی اہلیہ محترمہ ڈیوڑی ٹپ کے کتاب رتی جنا خواجہ رضی حیدر دی اگر نہ لکھی ہو میں زبان کٹانا، ڈیوڑی ٹپ کے اپنے گھر دی چھال مار کے سدھی اندے گھر پہنچی، جمعے رات نو گھر پہنچی ہے تے جمعے والے دن نکاح ہو گیا۔ تو ہویا کیویں؟ ہن توجہ سناواں، ولی بنن دا طریقہ سمجھانا پیا، ایویں تساں وی ایویں ولی بنیا جے؟ ہاں بالکل۔ اتوں چھال ماری تے پہنچی، جدو پہنچی تے اگے جڑے بیٹھے سن مسٹر جناح دے کول، انہاں مسٹر جناح نے فورن باہوں نپیا، نپ کے تے نال مولی نذیر خجندی نال اس دی مسجد سی، ابو الکلام آزاد دا والد مولانا خیر الدین رحمت اللہ علیہ انہاں دی مسجد تعمیر کیتی سی، اس دے اندر حالیہ خطیب اس ویلے جناب جڑا ہے سی وہ سی مولوی نذیر خجندی، انہیں جناب کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کے اگلے دن جناب جی شادی ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی پارسی مجوسی قوم دے اندر ہلچل مچ گئی، ہن ہلچل مچی جناب جو مرضی ہویا، لیکن میں تینوں دسنا کہ اس بی بی پاک دا لباس کی سی تے وضع کتا کی سی، شادی دے بعد کیویں رہندی ہوندی سی، سناواں تاکہ بابا قوم دے پیچھے پتر چلن، ٹھیک ہے نا؟ خوبصورتی اور ذوق آرائش۔ رتی بائی صفحہ نمبر 85، رتی بائی اس قدر خوبصورت تھی کہ ان سے ملنے اور ان کو دیکھنے والا کوئی شخص بھی ان کی دلکشی کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ پاتا تھا۔ جب دی ووٹی نو کوئی ملتا سی، مل کے پھاسی جاتا سی، یار میں پنجابی پہ مانا کرنا، دلکشی کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ پاتا تھا۔ آخر جڑا ویندا سی وہ آندا سی ہے ایڈی سونی، تے پیو نے کتاباں لکھیاں پہ جس قوم نے پیو منیا نا آپ بنتی ہے تو قوم یہ کتاباں لکھیاں کھڑیاں میں سننا پیا وا، غلط سناوا تو ساری زندگی جیل سٹا دیو، اگر صحیح سناوا تو کوئی حیا کرو۔ ساڈا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ سیال شریف والے مسٹر جناح فرماندے تھے قائد اعظم نہیں ایک وکیل ہے، ساڈا قائد اعظم محمد رسول اللہ صدقے صدقے ان کو بمبئی کے سماجی حلقوں میں بمبئی کا پھول کہہ کر یاد کیا جاتا تھا۔ بمبئی دے سماجی حلقے جنے سن وہ سارے آندے سن یہ تو سارے بمبئی دا پھول کڑی ہے، یہ مطلب ہے جگ پورا جگ آدھا نہیں میرا پھول ہے، وہ آدھا کہ نہیں میرا پھول ہے۔ سنو سنو تعارف، میں جس مقام دا ہے اتنے لیا رکھنا ہے، ہم قائد اعظم نہیں، ہمارے قائد اعظم رسول کریم ہے، بابا قوم نہیں، ہمارے بابا قوم رسول کریم ہے، کیونکہ قرآن فرمانے امہاتہم، نبی کی گھر والیاں مومنہ دیا ماما نے حضرت عبداللہ ابن مسعود دی قرات تے واہ ابوہم تے محمد مومنہ دے باپ نے، کیڑا باپ چھڈے تے کیڑا پھڑیا ہی مرے کیوں نہ تیرا پھکا کیوں رہے، ایڈی بے ضمیر قوم جنہ دا ضمیر مر گیا۔ میں بیان کر رہا اور یہ کچھ ہوا ہون تے غصہ نہیں، بیان تے غصہ ہونا۔ سارے سماجی حلقے لکھن توجہ، بزرگ فرما دے القلم واحد اللسان،
زبان جس طرح ایک زبان ہے اسی طرح قلم دوجی زبان ہے. جی زبان منہ دی زبان نال بندہ اپنی اندر دی گل ظاہر کرتا ہے ایویں قلم دی زبان نال بھی. کتاباں یہ کچھ لکھیا کھڑا ہے یہ وکن بھی صحیح تے لکھن والے سر سر کھینچن تے میں ایک زبان منہ والی نال بیان چکرا تو میں مجرم ہاں. بولتے صحیح میں تے پھر تھوڑا جا کیونکہ میں پنجابی ذہن دا بندہ ہاں اپنی زبان دسنا ہوتا ہے نال سارا کچھ دسنا ہوتا ہے. ہوں دل کش دا مطلب ہوتا ہے دل نو چھکن والی تے دل جہاں چھکیا جائے وہ پھس جاتا ہے. میں انہوں کا ترجمہ چکیتا پھس گئے. تے پھول سماجی حلقوں میں بمبئی کا پھول تے بمبئی دا پھول تے پھول ہوتا چومن واسطے تے سونگن واسطے. یہ مطلب ہے سارے علامہ اقبال دا اگے سناواں گا کلندر دا اگے سناواں گا کلندر دی غیرت اگے سناواں گا سنانا وا توجہ نال بولو سبحان اللہ. لباس مبارک کی سی حضرت دا لباس صفحہ نمبر 84 تے راجہ امیر احمد خان انہیں انگوٹھی بنا کے دیتی سی. یہ پیو نے راجہ امیر احمد خان دے پیو نے انگوٹھی بنوا کے دیتی سی جناح نو رتی جناح نو پواون دی خاطر شادی تے موقع تے. توجہ ہے تے ہویا کی دا پتر راجہ امیر احمد خان پہ آخد ہے انگوٹھی پواون والے دا پتر بنوا کے دین والے دا پتر پہ آتا ہے. میں کچھ 4 سال کا تھا اس لیے رتی بائی جدو سارے گھر چاہیے بہت خوبصورت تھی اتنی خوبصورت کہ ان پر کوہ کاف کی پریوں کا گمان گزرتا تھا. وہ سنہرے کام کے سیاہ حاشیے کی سفید رنگ کی ساڑی زیب تن کی ہوئے تھی. لباس ہوتا سی ساڑی شادی تو بعد ساڑی کی ہوتا بھائی بولو ولی ہے کہ نہیں سچی بولو ولی ضرور ہے سجنوں اساں بھی مڑ ولی بنیے. یہ ہے فیض رسول کریم کا. دب نہیں مرتی ہے قوم پتہ نہیں کنو کنو رابر تے پیشوا بنا بیٹھی. حوصلہ کرو میں جڑے اللہ دے فضل نال خنجر چکی پھرنا وا وہ آپریشن کرا گا ماسا گند نہیں دان دینا. میں صرف خالص شریعت نبی پاک دی ران دینی. بولو سبحان اللہ. ساری باری اور پھر لیڈی ولنگڈن جان دے ولنگڈن لیڈی ولنگڈن ہسپتال نہیں مینارے پاکستان دے نال لو اس دا شوہر کا دا یار ہی آخو انگریزوں نے کا شوہر ہوتا اندر کول رتی جناح صاحبہ تے مستر دونوں ایک حال کٹھے ہوئے غالباً شادی دا موقع سی یا کوئی اور موقع سی اسے کتاب لکھیا جدو کٹھے ہوندے نے تے اینا اگوں گلا بی بی جی دا لما سی کہ لیڈی ولنگڈن بول بئی انہیں آخیا جا کے شال لیاؤ شال مسٹر کی گھر والی کو سردی لگ رہی ہے اس کو اڑا دو. انگریز کنجری ننگی رہن والی انہیں بھی ویکھیا تے شرما گئی آندھی شال لیا وہ یہ پواو سردی پہ لگتی. مسٹر نے گل سنی تو ناراض ہو گیا. خبردار بس آج کے بعد ہم کسی محفل میں نہیں جائیں گے تمہاری میں اگر یہ سردی لگ رہی ہے تو خود بلا لیں گے. کتاب کا نام رتی جناح. اور سنو پھر غیرت اگلی سنو. حضرت توری اپنی رن صاحبہ نال لے کے لندن دے ہوٹلوں میں ٹھہرنا فلیٹوں میں ٹھہرنا تھیٹر جا ویکھنا. رن اپنی نال لے کے
تھیٹر کی ہوتا ہے وہ تینوں پتا ہے. پھر ننگیاں دا ملک ہوے تے ننگیاں دا تھیٹر ہوے. دی دھی جمی کیویں صفحہ نمبر 138 رتی جناب حضرت توری اٹھے ٹھہرے ہوئے سن. توجہ ہے مرو 138 صفحہ. 14 اگست 1919 کو شام کے وقت جناح اپنی اہلیہ کے ساتھ تھیٹر گئے ہوئے تھے کہ ان کو بہت اجلت میں تھیٹر چھوڑنا پڑا کیونکہ رتی جناح درد ذہن میں مبتلا تھیں. درد ذہن نے بچے جمن والی صورت جڑی بنتی ہے تے درد بنتا ہے. حضرت اپنی رن نال تھیٹر ویکھ رہے سن تے تھیٹر جو ویکھیا تے رن دا دہاڑ بھی آخری سی اس تو بعد جمن والا سی. انہوں جلدی نال تکلیف ہوئی اٹھے واپس آئے تو وینا جم پئی. وینا جان دیو وینا جناح حضرت دی بیٹی محترمہ صاحبزادی پاک بی بی اے آ بیٹھی جی جن ویاہ کیتا ہے اتوں بختہ والی نے ہوں وہ نام ہے نیولی واڈیا کیونکہ باپ کی تربیت کا پورا اثر ہے. نیولی واڈیا انگریز تھلے بیٹھا چوڑا چوڑے دلال ویاہ ویاہ تو ہوں ہی نہیں مسلمان عورت دا کافر دلال خالی دنا ہویا وہ حالے تک کیتی بیٹھی ہوئے ولایت لینی جی ہوں سارے آخر گے نہیں جی لینا تو پکا ساڈا بھی نہیں بچتا ہوں. توجہ ہے کوئی نہ رن دا حال کردا سی سجنا جس دل دے اندر غیرت نہ ہوے جڑا دلہ ہوے قسم خدا دی کر کے آنو دے ایمان نہیں رہ سکتا. قائد کتوں بن سکتا ہے؟ ساڈا قائد تے مہر علی سی. ساڈا قائد امام احمد رضا بریلوی سی. ساڈے قائد سیدنا دے والا ساڈے قائد جتھن محمد بن قاسم ورگے سن صلاح الدین ایوبی ورگے سن. ان دا قائد کیوں ہوئے جڑا رن نو تھیٹر وکھاوے؟ وہ سجنا ایسے کہ اس کتاب دے اندر لکھے قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان ہر اتوار نو جدو لندن رہندا ہوندا سی بعد جدو گیا اپنی دھی جمی سو دھی جوان ہوئی پڑھایا سکول پڑھایا سارا کچھ کیتا. ہاں جی سکول پڑھا کے جدو لے گیا اتنے ہاں جی اتنے جدو پیش ہوئی ہاں جی لندن دے اندر رہندے رہے بیٹی اپنی جناب وینا صاحب آخری تھی مسٹر نو میرے گرے وولف انگریز دنائے دینی ہوں سی میرے گرے وولف مجھے آج چھٹی کا دن ہے ذرا خاموش تماشا دیکھنے کے لیے لے چلے. ہر اتوار نو اپنی دھی جوان نو لے کے لندن دیا فلماں وکھاندا سی سینما دے وچ. اور سجنا علامہ اقبال نو ایک بار انگریز آخیا ترکی دے اندر کوئی میٹنگ ہو رہی جناب سو لیا وے اوتھے جا تے نال اپنی رن لے جا کیونکہ اوتھے بڑے بڑے جناب وزیر کٹھے ہون گے رناں نال ہون گیا. ساڈے کلندر اقبال نے آخیا میں گنہگار ضرور ہاں پر بے غیرت نہیں. میں قوم بے ایمان کیوں بن گئی؟ قوم دلہ پن آیا. بنائی بیٹھے نے اور سنو ایسے فحاشی پن بغیرتی اور دلے پن جیڑا جہر سمجھو کافر مرتد دے بھاوے کل لاکھ کلمہ پڑے کنجر وہ کنجر کبھی مسلمان نہیں. قسم خدا دی جو نبی دی شریعت قرآن دے خلاف ہے بے حیائی بے غیرتی فحاشی ہے اینو جہر سمجھنے والا مسلمان نہیں. مسلمان وہی ہے جڑا اینو عرض حد درجے دا حرام سمجھے پر کیونکہ مسٹر دے دل رگ دے اندر انگریزیت رچ بس گئی سی دھی جوان چڈے وکھاون گیا کھڑا انگریزاں دے وہ چڈے کڈی کھڑن وہ ہر شے سودا کڈی کھڑن تے یہ دھی نو آندا ذرا تھینک یو ویری مچ ڈب مرو مسلمان آسا چوڑی پانی پاؤ مرو. مولی ایک مسیتے گناہ چکرے پوری قوم اخبار چکی کھڑی.
مولی فلم چ ویکھے دلے نو شرم نہیں آئی ویکھتے تھے گاد جڈی داڑھی تو تے او سنے تھی تے سنے رنا تھیٹر چ وڑیا پھردا تے اداکاری کردا پھردا ہے او روزانہ قائد اعظم ہے کدی او دے خلاف ہی بولے پر کیوں بولن بابا مزاج لڑ گیا وہ بھی انگریز پرست انگریزیت رج رکھ جرچی تے قوم دے رگ رگ جرچی تے نسل جنس جنس نال پرواز کردی کاں اڑدے نے بال بال اڑدے نے چڑیاں چڑیاں اڑدیاں نے کتے کتیاں نال اڑدے نے او جنس جو رل گئی وہ بھی بغیرت بغیرتی تو دے رگ رچ گئی بے ایمان بغیرتی دلہ پن سارا کچھ آ گیا یہودیت آ گئی قوم دے ہڈاں وچ اچھی کھڑی سی انہاں بھی آکھیا وا بہت اچھے ہوئی ہونا چاہیے تے ہونا چاہیے تے ہوئی خدا ہوئی پیغمبر ہوئی سارا کچھ پر سجنا افسوس ہے یہ قوم صرف اینو منیا تے اس واسطے منیا محل انہاں دے جناب والا مزاجی موافقت دی وجہ نال جے مزاج نہ رلدے کیوں مندے ورنہ کیوں نہیں کیوں گل نہیں شیر ربانی وچ کہڑا ہے وسی اس قوم نے انہوں قائد اعظم کیوں نہیں آکھیا او مار بلے بول سبحان اللہ ملا چپ پیر چپ ٹھیک ہے مسیت دے اتنے ایک داڑی منا مسلے تے آ جائے مسلے تو فتوے یہ سارا کچھ منی کھڑا یہ کہہ دیا مرے بولتے صحیح یہ کہہ دیا میں قوم دا تو پھر میاں شیر ربانی نو کیویں آکھو گے اینو منن والا وہ تو داڑھی منہ ہاتھ نہیں سمجھا دے مرے ہر شے منی دین منیا ایمان منیا غیرت منی ہر شے منی سمجھ آئی نے کوئی نہ آئی اور پھر ویکھو ذاتی زندگی دے اندر اے نہیں کہ اپنی دھی بہن نالی اشر تھی تے اپنی رن نالی وہ کرتا سی وہ پوری قوم نو اس پاسے لانا چاہتا سی کیونکہ انگریزیت رگ رگ رہی سی رگ رگ رچ گئی تھی آخری حوالہ قائد اعظم نے کیا کہا سمجھ آ گئی کوئی نہ صفحہ نمبر 61 1938 5 فروری نو خطاب کردے آخیا اپنے آپ کو برطانوی حکومت کانگریس رجت پرستوں اور نام نہاد مولویوں کے شکنجے سے آزاد کروانے کے بعد کیا میں نوجوانوں سے اپیل کر سکتا ہوں کہ ہماری عورتوں کو بھی آزادی دلوائیں عورتوں کی آزادی بھی ضروری ہے میرا یہ مطلب نہیں کہ ہم مغرب کی برائیوں کے نقال بن جائیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عورتوں کو نہ صرف سماجی بلکہ سیاسی طور پر بھی قومی زندگی میں ضرور حصہ لینا چاہیے اگر پوری قوم آخر میں منڈیا نو پیاس لیا منڈے آخر میں ملوڈیا تو مولویاں تو آزاد کرا لیا قوم نو مولویاں تو آزاد کرا لیا رجت پرست جڑے حقیقت نبی پاک سرکار دے دین شریعت پرانے اس نو پسند کرا لے میں اتوں بھی آزاد کرا لیا میں ہندوؤں تو بھی آزاد کرا لیا کیا آخر انہوں آزاد کراؤ گے انہوں کا آزاد ہونا بھی ضروری ہے پھر اگے نال ہاں جی نال فورن پھیری پہ مارتا ہے قائد اعظم جو سی نال پھیری پہ مارتا ہے آخر میرا یہ مطلب نہیں تھی میرا یہ مطلب نہیں تھی کہ جناب والا تسا انگریز والی جناب آزادی اپناؤ ہاں جی میرا مطلب یہ نہیں کہ ہماری عورتیں میرا مطلب یہ نہیں کہ ہم مغرب کی برائیوں کے نقال بن جائیں اور میں پوچھنا وا یہ تھیٹر ویکھنے یہ بھی مغرب کی نقالی نہیں سی ہاں جی دھی نو جناب والا پینٹ شرٹ پوانا ہاں جی ننگا چھاٹا کرنا ہاں جی فلموں چ لے جانا ہر اتوار نو یہ بھی نقالی برطانیہ دی ہے جناب انگریزاں دی مغرب دی نہیں سی اپنی رنگ نو ساری پوانا ڈھڈ ننگا رکھنا دے پیچھے جناب والا سارا کچھ ننگا رکھ کے جناب لے پھرنا پورے جلسیاں دے اندر باجی نو تقریر کرانی باجی دا گاٹا پہ جناب ہاں جی سر چھاٹا کھلیا تے اس حال دے اندر ہاں جی لگی پھردی انگریزاں نال اٹھے بیٹھے جتھے مرضی جاوے جے اے مغربی نقالی نہیں تے ہور کینو آکھدے نے ہن محض نقل پھیری ماردا سی پیا مسلماناں نو بچن دی خاطر تاکہ انگریز آکھن کہ سارا انگریزاں دا نقال ہے تا آکھیا میری مراد یہ نہیں کہ مغرب کی نقالی اپناؤ لیکن سمجھ لے سجنا وہ یہودیت ساری مسلمانوں منتقل کرنا چاہتا تھی جڑی اج ہو گئی ہے اور سجنا مسلمان انہوں نہیں آتے مسلمانوں کا قائد ہو نہیں ہو سکتا جڑا بغیرتی تے یہودیت مسلمانوں میں پھیلانا چاہے مسلمانوں کا قائد ہوے جڑا مسلمانوں کے اندر خدا دے دتے دین نو پھیلاوے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے برو
اے میں اج ذاتی زندگی دے بارے تھوڑا جا تعارف کرایا ہے۔ وقت مک گیا ہے، اگلے جمعہ انشاءاللہ العزیز، اگلا نہیں تو اس تو اگلا یا اگلے جمعے حضور دے غلاماں دا صدقہ تھانوں اس دی سیاسی زندگی دے پاکستان دی کہانی ساری سناواں دا۔ فطرانہ جڑا ہے نا 2.25 سیر کنک دی قیمت لا کے دینا ہے۔ آ مصیبتاں دے اتار لو، اینیاں مصیبتاں جو کھولنے بیچارہ کی کرے۔ فطرانہ 2.25 سیر کنک دی قیمت تے اس لیے وڈا مسئلہ کتنے دین دا ہے۔ اس لیے مدارس دی صورتحال تواڈے سامنے انہاں نوں دینا حرام ہے۔ یہ یہودیت دے مراکز نے نہ مدرسے نوں دینا حرام ہے۔ ہسپتالاں والے شیطاناں نوں دینا حرام ہے۔ کوئی رفاہی تنظیماں بنیاں پھردیاں ہوندیاں نے سب جندے وچ کافر مسلم دی کوئی تمیز نہیں ہوندی۔ وچے سکھ نوں دیندے نے، وچے چوڑے نوں دیندے نے، وچے مرزائی نوں دیندے نے، وچے مرتد نوں دیندے نے، وچے گستاخ رسول نوں دیندے نے، گستاخ صحابہ نوں دیندے نے۔ یہو جہاں نوں دینا حرام ہے۔ جنہاں دے بال سکول جاندے ہون انہاں نوں دینا حرام ہے۔ جنہاں دے گھراں ٹی ویاں ہون او فاسق فاجر ہے۔ ٹی وی جے گھر چ ایسی جگہ تے دیو جتھے پہلے نمبر تے، ایسی جگہ تے دیو جتھے پہلے نمبر تے تھوڑا دتا برائی تے نہ لگے۔ تساں اللہ تعالی دے نام دے دتا ہے، وہ یہودی سکول دا بستہ لے لیندا تھوڑا، ٹھیک ہے، تھانوں ایک ان جانی اگر دیندے نے تے ثواب لب جائے گا، لیکن جیڑا ثواب تھانوں اس بندے نوں دیندیاں لبنا سی جیڑا بندہ کہ کفر مخالف سی، وہ ثواب تے نہیں لبنا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، فرمایا تیرا کھانا پرہیزگار بندہ کھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہمان تے آ جاوے تے کافر بھی ہوے کھوا دیو، لیکن فضیلت جڑی ہے تو جس دا طالب رہو، تیری طلب جس دے واسطے ہوے وہ لب لب کے پرہیزگار نو کھوا۔ سبحان اللہ۔ پرہیزگار کھاوے گا تیرا دین مضبوط ہوے، بے ایمان کھاوے گا تیرا دین کمزور ہے۔ ایک مہمان گھر چ آ جانے اس دے واسطے اسلام آندا کھوا دے، وہ تو بھاویں کتا بھی آ جائے کھوا۔ ایک لب کے دینا، ہاں کتا بھی آ جائے گھر تے کھواؤ۔ ایک لب کے دینا، لب کے دینا کھانا انہوں دیو جڑا پرہیزگار نبی پاک سرکار دا غلام ہوے، انہوں جدو دے گا وہ تینوں ایک چوانی کروڑاں تو ود ثواب دے۔ ایویں بے لگامے اساں بنے پھرنے ہر گل وچ، اس لیے تانوں حالات دا پتہ نہیں، حالات کتنے چل رہے ہیں، کی ہو رہا ہے۔ میں حقیقت دے بیان کرنے چ الحمدللہ کوئی بخل نہیں کردا اور کوئی ڈر نہیں رکھدا، تہاڈے سامنے حقیقت کھول چھڑنا۔ اس مسئلے سے تہاڈی میں صحیح رہنمائی سچی پہ کردا اے۔ ہن دلہ نچن والا کنجر ابرار او نارو والیا ابرار الحق، انہیں اتنے بے سہارا ہسپتال بنایا۔ وہ سہارا کا بے سہارا، وہ بے سہارا ہسپتال انہیں بنایا، جگہ جگہ تے لایا زکات صدقات، کڑی بیٹھائیے رن بٹھائیے یا کڑی بھائی ہونی، فوٹو ہی پہ دس دی کہ دینا حرام۔ اس دلے نو حیا نہیں ہوندی، دلہ جویں تو دلہ ہے اوویں مسلماناں نوں دلے بناون واسطے جڑے زکات دا بینر چھاپے چندے لین واسطے اون تے رن دی فوٹو دے کے دلیا دلے ہون دا سبق تے دینا، تینوں دینا حرام تے جائز کتھوں ہونا؟ وہ جڑا دلے بنن دا سبق بینر دے اوتے لکھی کھڑا ہوے، جڑا اونوں دے گا او دلہ بے ایمان نہیں بنے گا تو ہور کی بنے گا؟ یہو جہاں نوں دینا سوراں نوں حرام، جو دے رہے ہو زکات برباد پکڑ۔ اے جی تھا درویش ساڈے سنگی درویش ہیں، انہاں جڑے قرآن پاک بیچارے جا کے کٹھے کر لے ہوندے جگہ جگہ تو مسجداں تے ادھر کٹھے کر کے قرآن محل تے لاوندے۔ قرآن محل ہے وہ علیحدہ ہے، میں جو موضوع تھان بیان کرنا ہوندا ہے اون دیاں کتاباں لینیاں ہوندیاں۔ ہن میں اس مسٹر جناح دے واسطے پتہ نہیں کنے ہزاراں روپے دی کتاباں لیندی، میرے تے وہ درویشاں دا خرچہ ہی میں الحمدللہ اللہ تعالی دی توفیق نال دینا۔ اور اج تائیں تساں سنیا میں چندہ منگیا ہوئے کسے، میں آنا پیا یہ جی تھان تے لاؤ، انہاں درویشاں تے لاؤ،
تاکہ تہاڈا لایا صحیح دین حق تے خرچ ہوئے. یا دوسرے نمبر تے اچھا یا تہاڈا لایا جتھے لاؤنا ہے تہاڈا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی غریب ہے، مسکین اس طرح دا جن دے کول ٹی وی نہ ہوئے، ان دیاں رنا باہر کام نہ کردیاں ہون، اس دیاں سکول بال نہ جاندے ہون، ان دیو باویں کوئی وہ حقدار ہے اور نہ منگے حقدار ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تسی چندہ دیں میں چندہ کو لین لگا. اچھا اچھا ٹھیک رکھ دیں. فطرانہ جڑا دینا ہے وہ پھر مینوں علیحدہ دسیا جی آ فطرانہ ہے، بھی آ فطرانہ ہے، وہ میں علیحدہ پھر اتنے درویشاں خرچ کراں گا. سمجھ آ گئی نہیں؟ عید دی نماز دوسرا اعلان، عید دی نماز انشاءاللہ العزیز پہلے نمبر تے. ہاں اساں عید کرنی ہے چن ویکھ، اساں ٹی وی دی آواز نو کتے دی بھونک سمجھنی، کھوتے دی ہینگ سمجھنی. کھوتے دی ہینگ تے کتے دی بھونک تے بھی سانو کوئی اثر ہے، بھروسہ ہو سکتا ہے، لیکن انہاں تے بھروسہ کوئی نہیں. اس واسطے اساں انہاں دی حرام کمیٹی وغیرہ کوئی اعتماد نہیں. اساں حضور سرکار دی شریعت دے مطابق صحیح گواہ اسلام دے اصول دے مطابق جڑے ہیں انہاں تو گواہیاں لواں گے. روزے رکھن دے اندر تے اسلام دے اندر نرمی، لیکن روزے عید کرن دے اندر انتہائی سختی ایتھے ورتی گئی. ایتھے شہادت گواہی ہے، جڑا روزہ رکھن ہے اوتھے خبر چاہیے، اوتھے خبر ہے، ایتھے گواہی ہے. خبر واسطے ایڈے شوایت نہیں ہوندے، گواہی واسطے بہت زیادہ ہیں. جب گواہی واسطے ہیں تو اس واسطے اساں پہلے نمبر تے ٹی ویاں ویکھن والے، سکولاں والے، داڑیاں مون اے تے انہاں دی گواہی ہے کوئی شرائط، جنہاں دی شرائط گواہی کوئی نہیں. اج کل وہ حضرات دیکھو میں تانوں ایک موٹی گل سمجھانا. اج کل ایسے لوگ ہیں اکثر جڑے روزے تو تنگ ہوندے. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کو مسئلہ پوچھا گیا کہ بندے نے وہ آندے نے کہ یار رمضان آندا ہے تے وہ آندے نے یار ہندو ہوندے تے آ مصیبت تے نہ پیندی. ہن اس طرح دے لانتی ذہن والے بندے وہ فون کر کے تے چن دا دسن تے سانو کی پتہ بے ایمان اکیا جڑا ہے وہ جھوٹ بولی کھڑا تے ایویں آندا پیا آ گیا تاکہ جان چھٹے چھیتی جاوے تے سویرے عید کریے. ایمان نال دسو تانوں کنے روزیاں تو تنگ بندے نظر آتے ہیں تو وہ سور دے بچے فون کر دیں نے، فون کرتے ہیں نہ سورا جڑے روزہ تے حرام کمیٹی والے بیٹھے ہیں یہاں فون کر دیں نے. پچھوں کی پتا فون کیتا کہ نہیں کیتا. گواہی ہے، شہادت ہے، اور گواہی جڑی ہے وہ فون دے معتبر نہیں، ریڈیو دے معتبر نہیں. کوٹ دے اندر اگر کسی دا فیصلہ جاندا ہے، میری گل سمجھے، مقدمہ کسی دا کوٹ پیش ہوتا ہے، گواہ گھر بیٹھ کے فون دے ذریعے گواہی دے سکتا ہے. اوتھے آ تے جھوٹے جھوٹ دے کوٹ ظلم دے شیطانیت دے انہاں واسطے اوتھے حاضر ہو گئے تے نبی پاک دے دین نو تساں مارا سمجھیا. اساں تحقیق کران گے، تساں ساڈے کول پھر پوچھنا ہے، آن کے تحقیق کرنی ہے جناب چن ہویا کہ نہیں. اس دے مطابق سانو اگلے دن عید کرنی پئی اساں کران گے. ہن تواڈے سامنے اکثر دنیا او جی سعودی عرب جی سعودی عرب تو 2 دن پہلو. ہن پہلو کنجر سعودی والے چلتے سن 1 دن پہلو. سعودی کی آخاں وہ سعودی آخاں حکومت سعودی کی گل کر رہے ہیں، ورنہ علاقہ دے حرمین ہیں، انہوں سعودی آخر حرام. اتوں کے جڑے حکومت والے سعودی والے ہیں وہ پہلو کرتے سن 1 دن پہلو، ہون کی 2 دن پہلو. انہوں نے کوئی نہیں مانے. وہ نبی پاک نے فرمایا سومو لے روزتے ہی وافطروا لے روزتے ہی، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو. حضور پاک نے کیوں فرمایا کہ جنتریاں تے نہ چلیا جائے، ڈائریاں تے نہ چلیا جائے. ویکھیا جائے تے سعودی والے جڑے ہیں حکومت والے خندیر وہ کیا کرتے ہیں، وہ بے ایمان چلتے ہیں ڈیری دے اوتے. انہاں ایک ام القرا بنایا ہوا ہے وہ کی کیلنڈر، اس کیلنڈر دے اوتے وہ بھاویں 2 دن اگے ہو جائے بھاویں 4 دن اگے ہو جائے انہاں اون دے نال ہی چلنا ہے. انہاں دا کوئی دین ایمان نہیں، بھاپڑے بے ایمان، انہاں دا کوئی دین ایمان نہیں. کوئی راتی ویگن وچ بنائیے سنا چھوڑا نویں نویں بنائیے. سکولی دا مطلب ہے جڑا اس نوں جائز سمجھے، ترقی سمجھے، تعلیم سمجھے، شعور سمجھے. ہاں جی جڑا ایسے روے حرام سمجھے، لعنت سمجھے، بغیرتی سمجھے، کفر سمجھے، وہ سکولی دی مسلم ہے. ہاں علامہ اقبال میں ولی نہیں منتا. کیوں مننا؟ اس واسطے مننا بچ رہا کہ مخالف ہوا. توجہ نہیں فرمایا. مسلم سکولیاں دے تو جدا دین نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں بھرا. دین نبی دے دشمن
دین نبی دے دشمن ہے کفر دے پجاری قرآن تو ہے نفد انگریزی عقل ماری کافر دے نال یاری مسلم دے بے وفا مسلم سکولیاں دے اللہ تو راہ جدا دشمن نو گھر بلا کے اپنا نو ہے مرا دے دشمن نو گھر بلا کے اپنا نو اے مرا دے عزت دے دین دے کے ہر ملک نو بچا دے کافر آگے ہے چوہے سادے لیے بلا ہے مسلم سکولیاں دے دین نبی دا جھگڑا سادہ کیویں پھرا ہے مسلم ازلا تو راہ جدا غیرت دے نال غیرت انہاں غیرت دے نال غیرت غیرت دے نال غیرت بے غیرتی پسند بیٹھا کر چلائیں گے نچائیں گے زنا کرائیں گے عورت استعمال ہونے کے لیے بنی جائے چاہے ماں چاہے بہنوں بہنوں غیرت دے نال غیرت بے غیرتی پسند پردے دے نال ویرے ننگیاں دے نال سنگے پردے دے نال ویرے ننگیاں دے نال سنگے ہر بے حیائی سکھا دے کتنے بے حیا مسلم سکولیاں دے سکھنے کہ دے مسلم سکولیاں دے اگلا تورا جدا وہ دین نبی دا جھگڑا سادے کیویں بھرا مسلم سکولیاں دے اگلا تورا جدا ابو انہاں دا ڈیڈی ابو انہاں دا ڈیڈی امی انہاں دی لیڈی شکلاں انہاں دا خسرا شکلاں انہاں دا خسرا وہ کپڑے انہاں دے ریڈی تائی انہاں دی دسدی انگریز دے کدا ابو انہاں دا ڈیڈی اما انہاں دی لیڈی ہاں جنہوں لیڈی آخو کپڑے تو چوکھی باہر آتی آخے تاکہ میں چوکھی وڈی لیڈی بن جاؤں وہ چوکھی باہر ہوگی ابو انہاں دا ڈیڈی امی انہاں دی لیڈی شکلاں انہاں دا خسرا کپڑے انہاں دے ریڈی وہ تائی انہاں دی دسدی انگریز دے گدا مسلم سکولیاں دے اگلا تورا جدا دین نبی دا جھگڑا سادے کیویں مسلم سکولیاں دے